عرفان صدیقی صاحب کی گرفتاری کا بینیفیشری کون ہے، کس کے حکم پر یہ گرفتاری کی گئی اور کیوں گرفتار کیا گیا؟ کون سی قوت ہے جو حکومت کو، عمران خان کو امبیرس کروانا چاہتی ہے؟ کون عمران خان صاحب کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب خود عمران خان صاحب کو اور ان کی گورنمنٹ کو تلاش کرنا ہے۔ بظاہر دورہ امریکہ کے دوران اور متعدد مرتبہ عمران خان صاحب یہ کلیم کر چکے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پیج پر ہیں۔ اگر یہ بات حقیقت ہے کہ دونوں قوتیں ایک پیج پر ہیں تو تیسرا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آخر تیسری قوت کون ہے؟ کون سی ایسی قوت ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج پر ہونے کے باوجود اس قسم کی کارروائیاں کر رہی ہے حکومت کو امبیرس کروانے کے لیے؟ کیونکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس گرفتاری کے پیچھے بہت سارے ایسے محرکات ہیں جس سے پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام جرنلسٹوں کو کہ جو پی ایم ایل این کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، جو نواز شریف صاحب کے نیریٹو کو ایکسپلین کر رہی ہیں۔ ان کی سوچ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ملک کا وزیر داخلہ 11 ماہ کی حکومت کے باوجود اس حکومت کی حالت یہ ہے کہ اس ملک کا وزیر داخلہ نہیں جانتا کہ کس کے حکم پہ گرفتار کیا گیا۔ اس ملک کی وفاقی مشیر اطلاعات کو بھی تحفظات ہیں گرفتاری کے طریقہ کار کے اوپر، اور تو اور 25 جولائی کے احتجاج پر پنجاب حکومت کے ترجمان بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کے کنٹینر پر، کس کے حکم پر مال روڈ پہ کنٹینر لگائے گئے، کس کے حکم پر ریلی کو روکنے کی کوشش کی گئی، کس کے حکم پر پرچے کاٹے گئے۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت خطرناک رجحان ہے جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ آخر سول بیوروکریسی میں، سول اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا کسی اور پاور کوریڈور کے اندر پی ایم ایل این کے لیے بھی قوتیں کام کر رہی ہیں، تو گورنمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے۔ کیونکہ پاکستان ماضی کے اندر بھی ایک پولیس اسٹیٹ کے طور پر رہا ہے، ثانیہ مالٹن ہم نے دیکھا ہے، اور نئے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے حالیہ دنوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے ہمیں ایک پولیس اسٹیٹ کا تاثر ملتا ہے، جس میں ثانیہ صاحبال ایک بڑی کلاسک ایگزامپل ہے، پلس اعظم سواتی کیس ہے، ڈی پی او پاک پتن کیس ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اس گورنمنٹ کی نالائکی و نہلی کے طور پہ نظر آئے، لیکن اس وجہ سے نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے ہیں، اسٹیٹ کرافٹ کو نہیں سمجھتے، اس وجہ سے اس چیز کو نگیٹ کر دیا گیا۔ تاہم 11 ماہ کے بعد بھی اگر حکومت اسی زیرو پوائنٹ پہ کھڑی ہے، اسی اپنی اہلیت کو کوسچن مارک بنا رہی ہے، تو مشکل ہے کہ یہ گورنمنٹ چل پائے، یہ سروائیو کر پائے۔ باقی اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں کوچ کرنے جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اور وہ اب جب اسلام آباد پہنچیں گے اور اس کے بعد اگر طاقت کا استعمال ہوتا ہے اور خدا نخواستہ گولی چلتی ہے، جو کہ عمران خان صاحب بالکل نہیں چاہتے، عمران خان صاحب کنٹینر دینا چاہتے ہیں، کھانا پہنچانا چاہتے ہیں، تحفظ دینا چاہتے ہیں، لیکن سوچیں کہ اگر کوئی تیسری قوت وہاں پہ کوئی شرارت کرتی ہے تو اس کی کاسٹ کس کو بھگتنی پڑے گی؟ کیا یہ گورنمنٹ گھر جا سکتی ہے اس رویے سے؟ کیا یہ جو سیاسی انتقام کا نیریٹو ہے یہ پبلک کو بدظن کر سکتا ہے؟ تبدیلی سرکار سے عمران خان صاحب کو اپنی امیج بلڈنگ کے لیے اس گرفتاری کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لینا چاہیے۔ اگر وہ آج ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو وہ اگلے 5 سال تک حکومت چلا سکیں گے، لیکن اگر آج وہ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ کون سی قوتیں پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، بینیفٹ پہنچا رہی ہیں اس قسم کی گرفتاریوں سے، تو عمران خان صاحب آپ کی حکومت کا چلنا بہت مشکل ہے، لہٰذا ان سوالوں کا جواب ضرور تلاش کر لیں۔